بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے آخرت کا وجود عقل کی روشنی میں، اور کیا حقیقت میں 7 جنم ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں۔ ان عقیدوں پر بات ہوگی، اس کے بعد بات ہوگی قبر کے حالات پر اور عالم برزخ کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں، حساب و کتاب کے سلسلے میں۔ آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ تمام مذہب یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی خدا ہے، اللہ ہے، ایشور ہے۔ اس نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جو یہاں آ کر کے کچھ برا کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، اس کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور جو اچھے اعمال کرے گا وہ جزا کا مستحق ہوگا۔ آپ اگر دنیا کے اندر دیکھیں تو دنیا میں کسی بھی اچھے کام کا نہ تو پورا بدلہ ملتا ہے اور نہ ہی کسی برے کام کی پوری سزا ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان برا کرے اور وہ قانون کی دستر سے دور ہو، قانون کی پکڑ سے، قانون کے ہاتھوں سے بہت زیادہ دور بچ جائے، آنکھ مچولی ضرور کر سکتا ہے۔ اس لیے عقل اس بات کو کہتی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے، ضرور ایسا کوئی عالم ہونا چاہیے کہ ہم کوئی کام چھپ کر رہے ہو یا ظاہر میں کر رہے ہو، ہمیں ہر اچھے کام کا اچھا بدلہ ملے اور ہر برے کام کی ہمیں سزا ملے۔ اس بات کو تو عقل مانتی ہے، عقل اس بات کو تصور کرتی ہے کہ یقیناً ایسا ہونا چاہیے، اور جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ خدا ظاہر ہے۔ جب ہم کوئی مشین بغیر کسی کام کے نہیں بناتے ہیں تو انسان کو بے فائدہ اور بیکار تو نہیں بھیج دیا کہ جاؤ تم دنیا کے اندر جاؤ اور دنیا میں جا کر کے کھا پی کر کے ہگموت کر کے واپس آ جانا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی اللہ تعالی کے سامنے تو ہماری عقلیں پھیل رہتی ہے۔ جب ہم جیسے عقل مند، ہم جن کو عقل مند سمجھتے ہیں، وہ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ کسی کو بیکار میں کسی جگہ بھیجا جائے اور وہاں سے آنے کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس امتحان کا نتیجہ بھی ضرور کہیں نہ کہیں آئے گا، اور جس جگہ آئے گا اس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ کچھ حضرات مانتے ہیں کہ نہیں، اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ اگلے جنم میں آئے گا۔ یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ انسان 7 جنم لیتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان تھے، جن انسانوں نے کچھ برا کیا، ان کی روحیں اگلے جنم میں یا تو جانور بن گئی یا گھاس پھوس بن گئی۔ یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان کی روح کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف جسم بدلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ہوں، اگر میں کچھ الٹا سیدھا کام کرتا ہوں، کوئی اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں، تو میں اگلے جنم کے اندر جانور بن جاؤں گا یا پھر کوئی گھاس پھوس بن جاؤں گا، یعنی اپنے اعمال کے مطابق کیسا بھی بن سکتا ہوں میں۔ ان کے عقیدے کے مطابق آپ اس دنیا کے اندر جتنے بھی درخت دیکھ رہے ہیں، گھاس دیکھ رہے ہیں، جڑی بوٹیاں دیکھ رہے ہیں، جتنے اینٹ پتھر دیکھ رہے ہیں اور جتنے جانور دیکھ رہے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق یہ پہلے کبھی نہ کبھی انسان تھے اور انہوں نے کچھ برے اعمال کیے تھے، برے کرم کیے تھے، جن کی وجہ سے اس جنم میں ان کو یا تو جانور بنا دیا گیا یا پھر اینٹ پتھر بنا دیا یا گھاس پھوس بنا دیا گیا۔ لیکن اس میں سوچنے کی بات ہے، اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بھائی یہ چیزیں تو بڑی کام کی ہیں۔ جانور ہمیں دودھ دیتے ہیں، ہم ان کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، ہم ان پر بیٹھ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں، ہم ان کو کھیتوں کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ کھیت کی مٹی نرم ہو جائے، کیا بولتے ہو آپ اس کو، کسان حضرات جانیں۔ اور اسی طرح ہم ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان سے اون حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح گھاس پھوس سے ہم کتنی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر سے ہم دوائیاں حاصل کرتے ہیں، جانے کیا کیا چیزیں ہمیں ان سے، نباتات سے اور حیوانات سے ملتے ہیں۔ اگر یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے پھر تو گناہ کرنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر گناہ کرنے کی وجہ سے لوگ باغ ایسے بن گئے ہیں تو پھر تو انسانوں کا گنہگار ہونا اللہ تعالیٰ کے قانون کے لیے اس دنیا میں ضرورت ہے۔ اگر آدمی گناہ نہیں کرے گا تو ہمیں پھر کھانے پینے کے لیے کہاں سے ملے گا؟ یہ بات ماننی لازم آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی اس بات کو مان لے تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ جو لوگ بڑے بڑے آدمی ہیں، جن کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھئی ان کے بہت اچھے کرم تھے، میں ہندو بھائیوں سے ہی پوچھتا ہوں، جیسے شری رام کو آپ بہت اعلیٰ درجہ دیتے ہیں، بلند مرتبہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت اچھے کرم تھے، بہت اچھے اعمال تھے،
تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ ان کا دوسرا جنم کب کہاں ہوا، اور دوسرے جنم میں تو ان کو انسان ہی نہیں بلکہ بہترین والا انسان بن کر کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے اعمال بہت اچھے تھے۔ لیکن اب مجھے بتاؤ ان کا دوسرا جنم ہوا تو کس شکل میں ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ یوں کہیں گے کہ انسان ہی بن کر کے آئے ہیں دوسرے جنم میں، تو پھر بتاؤ کہاں آئے ہیں؟ آپ نے کہیں سنا ہے دنیا میں؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ کسی اور شکل میں آ گئے ہوں گے تو کیوں؟ کیا انہوں نے برے اعمال کیے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے جو بڑے بڑے ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں، آپ کی گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ ماننا پڑ جائے گا کہ ضرور انہوں نے برے اعمال کیے تھے، اسی لیے یہ کسی درخت کے یا کسی جانور کی شکل میں آ گئے ہیں۔ اور پھر ہم جن لوگوں کو غلط دیکھ رہے ہیں، غریب دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم نفرت کرنے لگیں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ پچھلے جنم میں مجرم تھے، اسی لیے اس جنم میں یہ غریب پیدا ہوئے ہیں یا کمزور پیدا ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ طاقتور ہیں، مالدار ہیں، وہ تکبر کریں گے، وہ یہ سوچیں گے کہ ہم نے پچھلے جنم میں اچھے کرم کیے تھے، اس وجہ سے ہم اس جنم میں ایسے بن کر کے آئے ہیں۔ اس لیے یہ جو عقیدہ ہے سات جنم ہوتے ہیں، یہ بالکل بیکار عقیدہ ہے، اچھا عقیدہ نہیں، صحیح عقیدہ نہیں اگر آپ عقل سے سوچیں۔ اور پھر سائنس تو یوں کہتی ہے، اگر آپ سائنس کو مانتے ہیں، وہ یوں کہتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان بہت بعد میں آیا ہے۔ جب انسان آیا تو پہلے سے یہاں درخت بھی موجود تھے، یہاں حیوانات بھی موجود تھے، یعنی یہ درخت گھاس پھوس وغیرہ پہلے پیدا ہوئی ہے، پھر جانور پیدا ہوئے ہیں، اور سب سے آخر میں انسان پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر پہلے گھاس پیدا ہوئی، پہلے جانور پیدا ہوئے، تو پھر آپ یہ سوچئے ذرا کہ وہ جب انسان نہیں تھا تو اس وقت جو گھاس تھی یا جانور تھے، وہ پھر کون سے انسانوں کی روحیں تھی؟ اس وقت کون سے انسانوں کو سزا دے کر کے خدا نے ان کو گھاس پھوس یا جانور بنا دیا تھا، جب انسان اس وقت تک آیا ہی نہیں تھا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ جو انسان بعد میں پیدا ہونے والے تھے ان کو ان کے گناہوں کی سزا پہلے ہی دے دی تھی؟ یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو عقیدہ ہے جنم کا عقیدہ، یہ غور کرنا چاہیے اس کے اندر، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ سوچ کر دیکھیں اس کے اندر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عقیدہ صرف من گھڑت ہے، بنایا ہوا ہے۔ اگر بات لیں ہندو مذہب کی، دیکھو میں کسی مذہب کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے مذہب میں غلط آیا ہے، دیکھو جو اتارا گیا ہے اللہ کی طرف سے وہ سب صحیح ہے، چاہے وہ ہندو مذہب کو دیا گیا ہو یا کسی کو بھی دیا گیا ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بعد میں لوگوں نے بدل دیا ہے۔ اب یہ مت سوچو کہ ہم اپنے والدین کو، باپ دادا کو کیا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے یہ دیکھو نا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ ہماری جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے اندر کیا لکھا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں موجود ہیں کہ وہ آئیں گے، اور قرآن کی باتیں بھی ہیں، اسلام کی ساری تعلیمات اس کے اندر ہیں۔ کہیں بھی نہ تو مورتی پوجا کے بارے میں لکھا ہے، نہ آپ کو کسی شری رام جی کی زندگی میں یہ ملے گا کہ انہوں نے کسی کی پوجا کی ہو یا پوجا کرنے کے لیے کہا ہو، نہ گوتم بدھ کے بارے میں ملے گا۔ یعنی لوگ باگ کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں اپنی، بس یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ آج کے جو ہمارے گرو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے آ رہے ہیں۔ جو کبھی مذہب میں تبدیلی آ گئی اس کی ساری نسل اس کو مانتی چلی جا رہی ہے، ورنہ آپ کے مذہب میں بھی وہی نرک اور سورگ کے الفاظ ملتے ہیں، وہ بھی جنت اور جہنم کو مانتے ہیں۔ تو بھائی، اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ جو آدمی آخرت پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ساری کی ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں ایک زندگی عطا ہوگی جہاں نہ انسان کوئی مرے گا اور نہ ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو میں یہیں ختم کر رہا ہوں، اس سے اگلی میں انشاءاللہ بتایا جائے گا، قبر کے بارے میں بتایا جائے گا، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ حضرات یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اگر قبر کے اندر بھی عذاب ثواب ہوتا ہے، قبر کے اندر سوالات ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے، قبر کے اندر جو آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے بھی اس کو ثواب و عذاب ہوتا ہے، اور اس سے حساب کتاب بھی ہوتا ہے، من کرنے کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس انسان کو کسی جانور نے کھا لیا یا وہ کہیں جل کر کے مر گیا، وہ تو قبر میں گیا نہیں، اس سے سوال جواب کہاں ہوں گے؟ تو یہ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا میں۔